السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل مائی گائنوکالوجسٹ 17. ڈاکٹر فریدہ سلطانہ آپ سے مخاطب ہیں اسلام آباد سے. سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہوں گی کیونکہ میں بہت دنوں کے بعد اپنے یہ پیغام اپلوڈ کر رہی ہوں. میرا آپ سے پرومس تھا کہ میں آپ کو سیکنڈری ڈسمنوریا کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں سیکنڈری ڈسمنوریا کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں، آپ کو میں ایک چیز سمجھانا چاہ رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ جو پیٹ کے نچلے حصے میں اور کمر میں درد اور ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا، اس میں بہت ساری ٹاپک کور ہوتے ہیں. اس میں سیکنڈری ڈسمنوریا بھی ہے، اس میں پیلوک پینس کے پرابلمس بھی ہیں، اس میں ٹیومرز کے پرابلم بھی ہیں، اس میں کینسر کے پرابلم بھی ہیں، اس میں پیلوک انفیکشن کے پرابلمس بھی ہیں، اس میں سائیکولوجیکل پرابلمس بھی آ جاتے ہیں، اس میں یورینری ٹریکٹ کے بھی پرابلم آ جاتے ہیں، اس میں مسکلوسکیلیٹل مسل کے بھی پرابلم آ جاتے ہیں، سائیکولوجیکل پرابلم بھی آ جاتے ہیں، انٹسٹائنل پرابلم بھی آ جاتے ہیں. تو میں ان چیزوں کو سب کو الیبوریٹ کر کے آپ کو ایک ایک کر کے سمجھانا اس لیے چاہوں گی کہ بچیاں اور خواتین جو ہیں وہ گھر پہ اپنی ایمرجنسیز کو ایویلویٹ کر سکیں، کیونکہ یہ بہت ساری گائنی کے ہی شعبے نہیں ہیں. اس میں دیکھیں نا، سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہے، میڈیکل کے بھی شعبے ہیں، سرجری کے بھی شعبے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ یہ ایویلویٹ کر لیں سب سے پہلے کہ وہ گائنی کے پاس انہیں جانا چاہیے، یا کہ میڈیکل کے ڈاکٹر کے سے اپنا مشورہ لینا چاہیے، یا کہ سرجری والوں کے پاس جانا چاہیے. اور بعض اوقات نہ سرجری، نہ میڈیسن، نہ گائنی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ گائنی والوں کے پاس گیا ہوتے ہیں، اور گائنی والے بھی میں نے دیکھا ہے انہیں آرام سے اپنی ٹریٹمنٹ لکھ کے تو چلتا کرتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ کہیں نہیں یہ آپ کے سائیکولوجیکل پرابلم کی وجہ سے ہے. آپ سائیکالوجسٹ کو اور سائیکیٹرسٹ کو مشورہ کر لیں. سائیکالوجی والوں سے اپنا مطلب اوپینین لینا کوئی اتنی بری بات نہیں ہوتی، کیونکہ بعض اوقات خوف اور ٹینشن اور ڈپریشن جو ہے نا، وہ انسان کے سر پہ اتنا مسلط ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا پرابلم کچھ اور ہے، لیکن اس میں وہ اس کے جو ڈپریشن ہے اس نے اسے جو ہے نا زیادہ پریشان کر دیا ہوتا ہے. حالانکہ تھوڑا سا ریلیکس ہو، اپنی بیماری کی نوعیت کو سمجھے، تو وہ آرام سے سائیکالوجسٹ سے یا سائیکیٹرسٹ سے ٹریٹمنٹ لے کے، اور وہ کوئی لمبی چوڑی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوتی، بعض اوقات 2-3 مہینے کی ہوتی ہے اور سمپل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اور وہ اپنی بیماری کی نوعیت کو سمجھ جاتے ہیں. اسی طرح سرجری والوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا پرابلم جو ہے وہ گائنی کا ہے، لیکن اصل میں وہ سرجری سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور وہ گائنی والوں کے پاس جاتی ہیں. گائنی والوں کو بھی یہ بھی خیال نہیں آتا کہ ہم انہیں ریلیٹڈ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیں. وہ ان کو 2-4 دفعہ آزماتی رہتی ہیں، اور پھر جو وہ نا جب تک کہ بیماری بڑھتی ہے پھر وہ جا کے سرجن کے پاس پہنچتی ہیں. تو اس لیے وہ اصل میں تو سرجری کے متعلق ہی ہوتی ہیں، تو اسی طرح میڈیسن سے متعلق ہوتی ہیں. تو میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا الیبوریٹ اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ خواتین یا بچیاں پہلے یہ چیز سمجھ لیں کہ ہمیں کس ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہے تو تھوڑا سا مطلب بہت تفصیل سے بات کرنی چاہیے اسے، لیکن میں موٹی موٹی باتیں اس لیے بتانا چاہوں گی کہ تھوڑے سی وہ اپنی ایویلیویشن اگر خود کر لیں دھیان دے کے، اور اتنی کی جانکاری اپنے میں پیدا کر لیں، تو وہ اپنا وقت بھی بچا سکتی ہیں، اپنا پیسہ بھی بچا سکتی ہیں، اور صحیح ڈاکٹر سے مشورہ کر کے صحیح وقت پہ اپنی تشخیص کر کے اپنی بیماری سے نجات حاصل کر سکتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے نئی جو لیکچر ہوگا اس میں پہلے تو میں جو ہے گائنی اور اس کے علاوہ انٹسٹائنل اور یورینری ٹریکٹ انفیکشن اور مسکلوسکیلیٹل، ان کی جو ہیں چاروں کی جو ہے ٹائپس سب کی بتاؤں گی کہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد ان کی جو موسٹ کامن گائنی کی پرابلم ہے، اور ان کے موٹے موٹے کیا پرابلم سامنے آتے ہیں جن کو آپ دیکھ کے سمجھ سکیں کہ یہ گائنی کی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ان کو میں 3-4 جو بہت کامن ہے نا ان کو میں انشاءاللہ پہلے ڈسکس کروں گی. پھر ان سے میں یورینری ٹریکٹ اور
जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हैं उन्हें कैसे सेपरेट करना है, और मस्कुलो स्केलेटन प्रॉब्लम्स को कैसे सेपरेट करना है, और साइकोलॉजिकल ओपिनियन कहाँ लेनी है, उसको मैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगी, ताकि हमारी ख़वातीन का जो है कीमती वक्त बच सके, उनका पैसा बच सके और वो वक्त पे अपना इलाज करा सके। आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगी। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं अपलोड करूँगी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की सारी जो काजेज़ आती हैं उनके मुतालिक, और उनमें से कोशिश करूँगी कि किसी एक के बारे में मैं आपको बता सकूँ और उसका इलाज भी बता सकूँ। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त।